فی الحال مذاکرات کے حوالے سے وفد پاکستان بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایران امریکہ معاہدہ جلد ہونے والا ہے. امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس. کہا ایران امریکہ مذاکرات میں واحد ثالث پاکستان ہے. بہت سے معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے. منجمد اثاثوں پر بات ہو رہی ہے. ابھی ہم کسی معاہدے پر دستخط کرنے کے قریب نہیں ہیں. جوہری معاملے پر کوئی بات نہیں ہو رہی. کسی بھی جارحیت کا رد عمل دیا جائے گا. آبدہ ہرمز سے گزرنے والوں کو تحفظ فراہم کریں گے. آبدہ ہرمز کا انتظام ساحلی ممالک کے پاس ہے. ایران جنگ کے خاتمے کے لیے آج بھی معاہدہ ہونے کا امکان ہے. معاہدے سے متعلق زیادہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے. امریکی وزیر خارجہ کی دورہ بھارت کے بعد روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو. کہا امید تھی کہ رات معاہدے سے متعلق کوئی خبر ملے. ممکن ہے یہ آج ہو جائے. یا تو ہمارا ایک اچھا معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں اس مسئلے سے کسی اور طرح نمٹنا پڑے گا. متبادل اقدامات پر غور سے پہلے ہم سفارتکاری کو کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیں گے. آبدہ ہرمز کھولنے سے متعلق میز پر مضبوط تجویز موجود ہے. ایران سے نیوکلیئر معاہدے پر محدود مدت کے مذاکرات کی ٹھوس تجویز بھی ہے. امید ہے ایران کے نیوکلیئر معاملے سے متعلق بھی ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی. ہم اس وقت تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں. امریکہ ایران مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات کے دوران گفتگو. کہا حالیہ بحران سے دنیا بھر کی معیشتوں کے ساتھ پاکستان بھی متاثر ہوا. خطے میں قیام امن کے لیے دعا گو ہیں. مل کر امن کی کوششیں کرنا ہوں گی. فیلڈ مارشل نے امریکی اور ایرانی حکام کے رابطوں میں اہم کردار ادا کیا. معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. فیلڈ مارشل رات بھر سفر میں رہے اور آج اس ملاقات میں شامل ہوئے ہیں. چینی صدر کے 4 نکاتی ایجنڈے کی حمایت کرتے ہیں. چین میں کوئلے کی کان میں دھماکے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر تعزیت کرتا ہوں. اس سے قبل وزیر اعظم لی کیانگ نے کہا کہ پاکستان نے علاقائی امن کے لیے مثبت کردار ادا کیا. پاکستان نے قریبی رابطے اور ہم آہنگی کو برقرار رکھا. مشترکہ مفادات کا تحفظ کیا. صدر شی جن پنگ کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی. چین پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں گریٹ ہال آمد. وزیراعظم لی کیانگ نے استقبال کیا. وزیراعظم کو چینی فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں. دونوں وزرائے اعظم کا مصافحہ اور ملاقات ایک دوسرے کے وفود سے تعارف کروایا. سوات ایکسپریس وے پر تیز رفتار وین سڑک کنارے کھڑی بس سے ٹکرا گئی. جاں بحق مسافروں کی تعداد 17 ہو گئی. 7 زخمی زیر علاج. حادثہ اسماعیلیہ کے قریب وین ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا. بس کراچی سے بنیر جا رہی تھی. وین راولپنڈی سے دیر جا رہی تھی. لاشیں اور زخمی مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صداؤں کے ساتھ مناسک حج کا آغاز. مینا میں روح پرور مناظر. عازمین آج شب مینا میں قیام کریں گے. کل 9 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین حج کے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے مینا سے عرفات کی جانب روانہ ہوں گے. میدان عرفات میں خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور نماز عصر ملا کر ادا کریں گے. حجاج کرام مغرب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے. دوسری جانب سعودی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور اطراف میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان. درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. عازمین کی سہولت کے لیے سایہ دار جگہوں اور کولنگ فین سمیت دیگر خصوصی انتظامات. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو عید الاضحیٰ کے پیش نظر بس اور اڈوں کو چیکنگ کا حکم اور اوور چارجنگ کے سدباب کے لیے ہر بس اور بس سٹینڈ پر کرایہ نامہ آویزاں کرنے کی ہدایت. کہا اوور چارجنگ کرنے والی بس کا روٹ پرمٹ اور بس سٹینڈ کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا جائے. فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے. اوور لوڈنگ پر پابندی. بس سٹینڈ پر ٹھنڈے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم. کوکین کوئین انمول عرف پنگی پر مقدمات کی ناقص تفتیش یا ملزمان کو بچانے کی کوشش. عدالت میں جمع پولیس رپورٹ میں غفلت اور ناقص تفتیش کا پول کھل گیا. پولیس نے 12 مئی کو ملزمہ پنکی کی گرفتاری گارڈن کے فلیٹ 306 سے ظاہر کی. رپورٹ کے مطابق 16 مئی کو گرفتار ملزمہ کے دیگر 2 ساتھیوں ذیشان اور سہیل کی گرفتاری بھی اسی فلیٹ سے ظاہر کی گئی. ملزمہ اور ملزمان سے منشیات برآمدگی بھی ایک جیسی بتائی گئی. پولیس نے ملزمہ سے جو برآمد کی وہی منشیات 4 روز بعد گرفتار ہونے والے ملزمہ کے ساتھیوں پر ڈال دی گئی. پولیس کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا.
لاہور ہائی کورٹ آٹزم متاثرہ بچوں میں نانونفقہ سے متعلق خصوصی معیار مقرر کرنے کی درخواست مسترد۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے علیہ نور الامین مینگل کی درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ آٹسٹک بچی نے ماہانہ خرچہ عام بچوں کی طرح صرف 1 لاکھ روپے مقرر کرنے کے فیملی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا کہ آٹزم متاثرہ بچوں کے تعلیمی علاج اور دیگر اخراجات پر عام بچوں کی نسبت 4 گنا زیادہ خرچ آتا ہے۔ نور الامین مینگل کی پہلی بیوی سے اولاد ایچ ایس این کالج اور دیگر مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آٹسٹک بچی کا خرچہ بڑھانے اور نور الامین مینگل کی خرچہ کم کرنے کی دونوں درخواستیں خارج کر دیں۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے کہا کہ فیملی عدالت اور اپیل عدالت نے بچی کا خرچہ تمام حالات کا جائزہ لے کر درست مقرر کیا۔ فیملی اور اپیل عدالت کی فائنڈنگ میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایران امریکہ معاہدے کے امکانات روشن ہونے کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی۔ برینڈ خام تیل کی قیمت $98.22 WTI کے $91.57 فی بیرل ہو گئی۔ یہ کمی امریکہ اور ایران کے درمیان مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کی امیدوں کے باعث سامنے آئی۔ وفاقی حکومت نے اپریل 2024 سے مارچ 2026 کے دوران پیٹرولیم لیوی کی مد میں 2725 ارب وصول کیے۔ IMF قرض پروگرام کی مجموعی رقم 2340 ارب روپے بنتی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران 1205 ارب روپے سے زائد کی لیوی وصول کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی گردوں کی پیوندکاری کا بڑا سکینڈل بے نقاب۔ G8 مرکز میں قائم پریمیئر ڈائگنوسٹک سینٹر سیل کر دیا گیا۔ مالکان طلب FIA کی زیر تحقیقات یورولوجسٹ ڈاکٹر نادر حسین کا اسسٹنٹ سلیم لیبارٹری کا پارٹنر نکلا۔ ملزم سلیم خان لیبارٹری کو غیر قانونی ٹیسٹوں کے لیے مریض سپلائی کرتا تھا۔ پریمیئر ڈائگنوسٹک لیب میں ٹرانسپلانٹ سکریننگ کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ پکڑے گئے۔ پیتھولوجی لیب کے معائنے کے دوران 60 سے زائد ایکسپائرڈ کٹس اور کیمیکلز برآمد۔ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کا لائسنس 2025 میں ختم ہو چکا، بغیر رجسٹریشن کے کام جاری تھا۔ سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ ملک بھر میں شدید گرمی، کئی شہروں میں پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا۔ آج سے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی۔ درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، دادو، سبی، تربت، ڈیرہ غازی خان اور ملتان سمیت کئی شہروں میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی